الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بوڑھا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا۔ اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس کو سختی سے کے ساتھ جو ہے وہ گھسیٹ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر جب دیکھا تو ارشاد فرمایا، میں نے یہ کتنا برا منظر دیکھا، اس سے پہلے میں نے اتنا برا منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عیاض نامی ایک شخص نے اس شخص کے متعلق جو ہے وہ پورا قصہ سنایا۔ اے امیر المؤمنین، سبگا کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چاچا زاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا، سب کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے چاچا زاد بھائیوں کے ساتھ جو رہا کرتا تھا اور میرے جو چاچا زاد بھائی تھے میں ان کی پڑوس میں ہی جو ہے رہا کرتا تھا اور مجھ پر وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، میرا مال ناحق چھین لیتے تھے اور میں انہیں خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائے کے واسطے دیتا، مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینے کے باوجود انہوں نے مجھ پر جو وہ ظلم و ستم کم نہ کیے بلکہ اور زیادہ جو شدت بڑھتی رہی۔ میں نے ان کی حالت کو انہی پر جو وہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب حرمت والا مہینہ رجب المرجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ پاک، میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ سبگا کے سارے بیٹوں کو ہلاک کر دے اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے۔ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے 9 بیٹے مر گئے اور یہ ایک باقی بچا جو اندھا ہو گیا اور اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک یہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ ایک شخص تھا، خلاصتاً یہی ہے کہ ایک شخص تھا، سبگا نامی جو ہے وہ آدمی تھا اور اس کے جو ہے وہ 10 بیٹے تھے۔ اب یہ جو ہے وہ عیاض نامی شخص پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ یہ عیاض نامی شخص ان کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اس قدر ظلم و ستم کیا کرتے تھے یہ۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے آخر کار عیاض نامی شخص نے ان کے بارے میں جو ہے وہ بد دعا کر دی اور وہ رجب المرجب کا جو ہے وہ مہینہ تھا اور پھر ہوا یہی کہ ایک ایک کر کے ان کے 9 بیٹے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، باقی ایک بچا، اس کے لیے بھی اس نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ اندھا بھی ہو جائے اور اس کے علاوہ وہ لنگڑا ہو جائے اور کوئی شخص اس پر مسلط ہو جو اس کو گھسیٹتا پھرے۔ تو اسی طرح ہوا اور اس کی دعا تو خیر قبول ہو گئی اور رجب المرجب کا جو ہے وہ یہ مہینہ تھا۔ ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے، حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت 102 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ اس طرح ہے، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک ان کی پکڑ دردناک کڑی یعنی سخت۔ بیان کیے گئے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رجب المرجب کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی۔ تاریخ ابن عساکر کی ایک طویل روایت میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ نہ کرتے تھے، لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تھے تو ان کی دعا یہ قبول بھی ہو جایا کرتا۔ حضرت امام زکریا غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کئی احادیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں عبادت اور دعا مقبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان المبارک بھی آپ قریب ہے، اب ہم انشاءاللہ ایک نیا جو ہے وہ کورس شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ اور روزوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے کہ مصارف کیا کیا ہے، کن پر جو خرچ کیا جائے گا اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اور چند جو ہے وہ مسائل بیان کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس ایک اور مہینہ باقی ہوگا، رجب میں ہم چلیں گے اور شعبان کا مہینہ بھی ہمارے پاس ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ ہم روزوں کے بارے میں جو ہے کچھ جو ہے وہ مسائل وغیرہ سیکھ لیں گے، جیسے حسب معمول ہم ہر سال جو سیکھتے ہیں کچھ مسائل، اس مرتبہ کچھ ایسا ہو کہ کچھ نیا ہو، اور جو نہ سیکھا ہو کوشش کریں گے وہ سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کا باقی جو ضائع نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔